اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا۔ نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے۔ 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بھی چڑھ نہ جاواں۔ کہتے میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا، مجھے دی۔ فرماتے کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مبارک کا مزہ، کمال ہی ہو گئی، اتنا ذائقہ آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے، پر سب کو ایک ایک ملی تھی، میں نے مطالبہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی، میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا، تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، تو ذرا ٹھہر جاتا۔ کہتے ہیں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، بوجھل قدموں سے مسجد گیا، پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا۔ مکبر نے اقامت کہی، عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے۔ حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے، 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا۔ عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا، عمر اپنا یار تھا۔ ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے، تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا، کھجور صاف کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے۔ بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے بڑے پیار والے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی۔ چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے، اٹھا کے نا پھر اس نے وہ جوتے صاف کیے، صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، چھوٹی سی عمر ہے، اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے، کریم رسول نے پہن لیے، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ کیسا نصیبوں والا بچہ ہے۔ اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے، پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا، پھر اپنے پاس سنبھال لیے۔ حضور نے نماز پڑھائی، فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے۔ تیسرا دن ہوا، وہ یوں سامنے کھڑا ہے، حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا، کریم نے دیکھا، محبوب نے جوتے اتارے، اس نے تھامے، صاف کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے، جوتے اس نے سامنے رکھے۔ اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا، نبی کہ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا، نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلانا۔ باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلاں بن فلاں۔ کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے جوتے اٹھاؤ، صاف کرو، پاس رکھو، جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا، میرا دل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ محبوب کریم نے نا وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب، کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے۔